الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو ایمان کی نعمت ہم کو ملی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ہمارے جیون، ہماری زندگی، ہماری دنیا، ہماری جان مال، سب سے زیادہ بڑی دولت ایمان کی دولت ہے. ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا، ہم کچھ جانتے نہیں تھے. اللہ نے نرنے کیا اور اس کے نرنے سے ہم ایسے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے کہ ذرا بولنا آیا، ماں نے کلمہ سکھا دیا، ہمیں بتا دیا کہ اللہ ایک ہے، وہی ساری چیزوں کا مالک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں، شیش نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ ماں باپ نے سکھا دیا. قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ بھی سکھا دیا. یہ بتا دیا کہ یہ جیون جب شیش ہوگا تو ایک نیا جیون شروع ہوگا جو کبھی شیش نہیں ہوگا، پھر کبھی موت نہیں آئے گی. لاکھوں کوٹی کوٹی بسر میں بھی وہ جیون شیش نہیں ہوگا، اور وہی اصلی جیون ہے. تو وہی اصلی جیون ہے. جو لوگ اس جیون کی چنتا کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو لوگ اس جیون کی چنتا نہیں کریں گے، بے فکر جیون بتائیں گے، چنتا نہیں کریں گے، اس جیون کو بچانے کی چنتا نہیں کریں گے، اور یہ جیون اپنی من مرضی سے گزاریں گے، تو خطرہ ہے کہ سب کچھ دھنس ہو جائے، برباد ہو جائے. جو چیز سب سے زیادہ مولوان ہوتی ہے اس کی رکھا کرنے کا سب سے بیشی انتظام کرنا پڑتا ہے، چیشٹا کرنی پڑتی ہے. اس کی رکشا کرنی ہے، رکھا کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے.
تو ہمیں چنتا کیسے ہوگی، کیسے اس کی رکھا ہوگی، اس کی چنتا کرنی چاہیے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور اللہ کا تعلق بھی، اللہ کا سمبند بھی دل سے ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر یہ سدھر جائے گا سارا جسم یعنی سارے عمل سدھر جائیں گے۔ اذا فسدت فسد الجسد كله، اگر یہ بگڑ جائے گا تو سب بگڑ جائے گا۔ اس کو بچانا ہے، بگڑنے سے بچانا ہے، اپنی روح کو، آتما کو، تو اپنے دل پر کاج کرنا ہوگا۔ دل ٹھیک تو سب ٹھیک، دل خراب تو سب خراب۔ اللہ کو ایک مانتے ہیں تو دل سے ہی تو مانتے ہیں، ورنہ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی جگہ، مانوش ہم سے زیادہ عقل مند لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، لیکن پتہ نہیں کس کس کو خدا بنا بیٹھے۔ کسی نے گورو کو خدا بنایا، کسی نے گاچ کو بنایا، کسی نے سورج چاند ستاروں کو بنایا، کسی نے پتھر سے مورتی گڑھ لی، بنا لی اور اس کو خدا بنا لیا۔ فرماتے ہیں اگر بنانا ہی تھا تو کم سے کم انسان ہی کو بنایا ہوتا۔ انسان سے بھی جو گھٹیا درجے کی مخلوق ہے، ادنا درجے کی مخلوق، اس کو خدا بنا لیا۔ عقل پہ پتھر پڑ گئے۔ پروردگار نے مہربانی کی، اللہ نے ہمیں اس ذلت سے بچا لیا۔ ذلت کو کیا کہیں گے؟ بے عزتی سے بچا لیا کہ ہم اپنے سے بھی کمتر درجے کی مخلوق کو، اپنے سے بھی چھوٹی مخلوق کو خدا بنا رہے ہوتے۔ دوستو یہ دل ہے جس نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے۔ کبھی دیکھا اللہ کو؟ نہیں دیکھا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا لیا، ہم نے مان لیا۔ ہم نے مان لیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بغیر دیکھے مان لیا۔ اور صحیح مانا، صحیح ہے تبھی مانا۔ تو ہمارا دل اس بات کے اوپر آ گیا کہ ہمارے اللہ تو وہی ہے، انہوں نے پیدا کیا، انہوں نے ایمان کی دولت سے نوازا، انہوں نے سب بے عزتی سے بچایا، وہی آگے بھی بچائیں گے، انہی کے فیصلے سے ہوگا سارا۔ بزرگوں اور بھائی، یہ جو دل ہے نا، یہ انسان کا راجا ہے، مانوش کا راجا اس کا دل ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، اگر یہ خراب ہے تو سب خراب ہے۔ خراب کا مطلب کیا ہے؟ اچھے اور خراب کا ڈفرنس کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ اچھا دل، اس کی پہچان کیا ہے؟ کیسے چنو گے کہ یہ دل اچھا ہے، میرا دل اچھا ہے یا خراب ہے؟ مانوش کو بخار ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے بخار ہے۔ پیٹ خراب ہوگا پتہ چل جائے گا، سر میں درد ہوگا پتہ چل جائے گا۔ یہ مانوش اپنے جسم کی بیماری کو چنتا ہے، پہچانتا ہے، روحانی بیماری کا پتہ نہیں چلتا۔ آتما بیمار ہے، من بیمار ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا انسان کو۔
کیوں نہیں پتہ چلتا؟ اس لیے کہ انسان مانوش اس کی چنتا نہیں کرتا. اصلی مانوش ہمارا جسم ہے، یہ اصلی مانوش ہماری آتما، ہماری آتما روح ہے. کون ہے اصلی مانوش؟ اصلی انسان کون ہے؟ روح. اور وہی غائب ہے. روح کو نہیں چنتے تو روح کی بیماری کو کیسے چنو گے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ روح بیمار ہے؟ جب موت آ جائے گی تو اس جسم میں سے کوئی ایک بال کم ہوگا. جب موت آئے گی تو ایک بال کوئی کم ہوگا اس میں سے؟ ساری چیز موجود ہے. انسان چلا گیا، گھر والے کہتے ہیں شور مت مچاؤ، میت رکھی ہے، کچھ تو خیال کر لو. کوئی یہ نہیں کہتا ابا جی سو رہے ہیں، بھائی صاحب آرام کر رہے ہیں، شور مت مچاؤ اٹھ جائیں گے، نیند خراب ہوگی. کوئی بولتا ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ میت رکھی ہے، ذرا دھیان کر لو، شور مت مچاؤ. یار میت ہو گئے، آدمی کا نام چلا گیا. سب سے پہلے کیا چیز جاتی ہے؟ نام. اب کوئی نہیں یہ کہے گا کہ محمود مدنی سو رہا ہے. میت رکھی ہے، نام چلا گیا. اور کوئی چیز کم نہیں ہوئی ہے. آنکھ، ناک، بال، ہاتھ، پاؤں سب موجود ہے. نہ بولے گا، نہ مسکرائے گا، نہ غصہ کرے گا، نہ خوش ہوگا. گیا. کون گیا؟ کون گیا؟ مانوش گیا. اب یہ مانوش نہیں ہے، میت ہے. مانوش ہوتا تو نام لیتے. مانوش گیا، انسان گیا، اب یہ میت ہے. دو چیزیں ہیں، جسم ہے اور روح ہے. جب تک روح ہے تب تک یہ جسم انسان ہے. جب روح اللہ تعالی منتقل کر دیں گے، ٹرانسفر کر دیں گے، اس دنیا سے اس دنیا میں اٹھا دیں گے، بھیج دیں گے، تو کیا ہوگا؟ یہ میت ہے. اصلی انسان وہی ہے. اس کی بیماری کو پتہ چلتا ہے. کبھی سوچا ہے کہ وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے انسان؟ وہ مانوش جو اصلی مانوش ہے وہ بیمار ہے تو سب بیمار ہے. وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے. یہ بیمار ہوگا تو زیادہ سے زیادہ موت آئے گی. وہ بیمار ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ دکھ ہو سکتا ہے، ابدی تکلیف، پرماننٹ پرابلم اگر وہ بیمار ہو. جسم کی بیماری کی چنتا ہے، ڈھاکہ جائیں گے، کلکتے جائیں گے، دلی جائیں گے، سنگاپور جائیں گے، سب علاج کرائیں گے. من کی بیماری کی چنتا نہیں، پتہ ہی نہیں ہے من میں کیا ہو رہا ہے. تن اجلا ہے، من کالا. تن اجلا ہے، من کالا ہے. کالے من کے ساتھ پروردگار کے دربار میں حاضری ہوگی تو کیا ہوگا؟ اور کالے من کے ساتھ جیون بتاؤ گے، اس جیون میں سزا ملے گی. سزا وہاں سے وہاں تو جو ہوگا ہوگا. سزا کو کیا کہتے ہیں؟ سزا کیسے؟ شاستی. تو یہیں سے اسٹارٹ ہو جائے گی، آرمبھ ہو جائے گی، شروع ہو جائے گی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فإن له معيشة ضنكا. اسی طرح ایک جگہ نقیض له شیطانا نقیض به شیطانا فهو له قرین. یہی آیت ہے نا. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. وہ چمٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں اس کے دل پر ایک شیطان کو. وہ اس سے چمٹا رہتا ہے, چھوڑتا نہیں ہے دل کو, قبضہ کر لیتا ہے اس کے دل کو. بس اب کیا ہوگا؟ مال کی محبت یہ بیماری ہے, کینسر ہے. یہ کینسر جیسی کوئی بیماری ہے. کسی مانوش کو یہ معلوم ہو جائے, کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کو کینسر یا کینسر جیسی کوئی بیماری لگ گئی ہے, تو کیا کرے گا؟ پریشان ہو جائے گا, ڈپریشن میں چلا جائے گا, ڈاکٹروں کے پاس جائے گا, پرہیز کرنا شروع کر دے گا. ہمارے ایک جاننے والوں کو بھی پتہ چلا کینسر ہے, جوان آدمی, زیادہ عمر نہیں ہے, 40-50 سال لوگ, 45 سال. تو گھر والوں نے ساری مٹھائی بند کر دی, شہد بھی بند کر دیا. ڈاکٹر نے کہہ دیا کوئی میٹھا نہیں دینا, میٹھا دو گے تو کینسر کو غذا مل جائے گی, کینسر کی غذا مٹھاس ہوتی ہے. ایسا ڈاکٹر نے ان کو بول دیا, سب بند کر دیا. حالانکہ کینسر سے کیا ہوگا؟ کچھ ہونے والا ہے؟ کچھ نہیں ہونے والا ہے. کینسر سے کچھ نہیں ہونے والا ہے, مرے گا نا, بس مرنا تو وہی ہے. 45 سال کی عمر میں مرے گا, بچ گیا تو 75 میں مرے گا, مرنا تو وہی ہے, رہنا تو وہی ہے. یار جو مانوش آیا ہے اسے جانا پڑے گا. چنتا کائے کی ہے؟ کینسر ہو گیا, اور مال کی محبت دل میں لے کے بیٹھا ہوا ہے, اس کے بارے میں اس کو پتہ بھی نہیں ہے. اس کے لیے کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. من میں جھانک لو, من میں جھانک لو, پتہ چل جائے گا تمہارا من کہاں ہے. حسد ہے, بھائی بھائی سے جلتا ہے, دوسرے آدمی سے نہیں جلتا, بھائی سے جلتا ہے. جلنا مشکل ہے, جلنا مشکل ہے. جلنے کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلنا. جلنے کا مطلب ہوتا ہے جلنا. لکڑی جلتی ہے, جلے گی تو کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گی نا. مانوش جلتا ہے تو جس سے جلتا ہے اس کو نہیں ہوتی, اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, جلنے والے کا نقصان ہوتا ہے. بھائی بھائی سے جل رہا ہے. اس میں مجھے ایک شعر یاد آیا, حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, ان کی بیاض میں لکھا ہوا ہے, میں نے وہیں سے پڑھا, اس کو یاد کیا. لکڑی جل جل کوئلہ بھئی, کوئلہ بن گئی لکڑی جل. لکڑی جل جل کوئلہ بھئی, کوئلہ جل جل راکھ, میں پاپن ایسی جلی, کوئلہ بھئی نہ راکھ. تو پہلی بیماری کیا بتائی تھی میں نے؟ آپ نے بولا دو کان کیوں ہیں؟ پوچھتے ہو دو کان کیوں ہیں؟ ادھر سے سنو, ادھر سے نکال دو. پتہ ہی نہیں کسی کو کہ پہلی کیا بات تھی؟ مال کی محبت. دوسری کیا تھی؟ جلنا. تیسرا کیا ہے؟ تکبر کرنا. اس کو دھیان ہی نہیں رہتا کہ مٹی میں ملنا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں آنے کے لیے نہیں آیا ہے, جانے کے لیے آیا ہے. وہ سمجھتا ہے, وہ یہ بوجھتا ہے, شیطان اس کو یہ سمجھا دیتا ہے کہ تم تو جانے والے نہیں ہو. اسی لیے تو دکھ ہوتا ہے جانے کے نام پہ. سب سے زیادہ دکھ کاہے پہ ہوتا ہے؟ جانے کے نام پہ ہوتا ہے. حالانکہ کہاں جا رہا ہے اسے یہ پتہ نہیں کہ کہاں جا رہا ہے.
اس کے پاس جا رہا ہے جو مالک ہے، جس نے پیدا کیا ہے، اس کے سامنے حاضری کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہے۔ تو اچھی جگہ جا رہا ہے، خراب جگہ جا رہا ہے؟ اچھی جگہ جا رہا ہے۔ تو اس کے دل میں شوق ہونا چاہیے۔ شوق کو کیا بولیں گے؟ آگرہ۔ آگرہ تو کہتے ہیں آگرے کو۔ آگرہ ہمارے یہاں ایک جگہ کا نام ہے۔ تو کیا ہے؟ اس کے دل میں شوق ہونا چاہیے۔ آکانکھا، آکانکشا کہتے ہیں ہندی میں شوق کو۔ تو امید ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے، آکانکھا ہونی چاہیے۔ سنیے، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جو لوگوں کو جتنی سزا ملنی ہوگی وہ پوری ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ سب جنتیوں کو جنت میں لے آئیں گے۔ پھر جنتیوں سے پوچھیں گے، عجیب بات ہے، پوچھیں گے تم راضی ہو؟ میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا؟ تو جنت والے گنگان کریں گے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ملہارے گائیں گے، اردو کا جملہ ہے، گنگان کریں گے اللہ میاں کا۔ اللہ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ اتنا انعام دیں گے، اتنا انعام دیں گے، اتنا انعام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دیں گے، دیدار ہوگا، درشن ہوگا۔ وہ درشن آپ کو معلوم ہے، وہ درشن، وہ دیدار، وہ زیارت پروردگار عالم کی ہونے کے بعد جنت والوں کے لیے جنت اور جنت کی ساری نعمتیں پھیکی ہو جائیں گی، مزہ چلا جائے گا۔ وہ سونے کی اینٹیں، وہ عنبر اور مشک کے مسالے سے بنے ہوئے محل، وہ دودھ کی نہریں، وہ شہد کی نہریں، وہ ہر خواہش کا، ہر اچھا کا پورا ہونا، وہ ساری نعمتیں پھیکی پڑ جائیں گی، ان میں سے مزہ چلا جائے گا۔ جب بندے جنت والے اللہ رب العزت کا دیدار کر لیں تو تمنا دل میں یہ ہونی چاہیے کہ اللہ بس آپ کا فیصلہ، ہم راضی ہیں، آپ بلائیں گے تو ہم شوق سے آئیں گے۔ اور وہ حوض کوثر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کا شرف حاصل ہوگا۔ ایسے وقت میں میرے بھائی، یہ جو بیماریاں ہیں، میں نے 2-3 کا ذکر کیا، اور بہت ساری بیماریاں، تکبر، یہ تکبر پر اپنی بات ختم کر دوں گا میں، میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ انسان کی حیثیت نہیں ہے تکبر کرنے کی، اپنا کوئی اختیار ہی نہیں، کس بات پر تکبر کرتا ہے؟ اچھا، مانوس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ گھمنڈ کر رہا ہے، نہیں پتہ چلتا، دھوکہ کھاتا ہے، زبان سے چھوٹی بات کرتا ہے، دماغ میں اونچا رکھتا ہے، ویسے تواضع کرے گا، تواضع کو کیا کہیں گے؟ بنوئے۔ لیکن دل میں گھمنڈ ہوگا، اچھا ناپا تو دل ہی جائے گا، زبان تھوڑی ناپی جائے گی، زبان تو بس اچھا اللہ کا ذکر کرو گے اس کا انعام ملے گا، گالی دو گے اس کی سزا ملے گی،
بری بات کہو گے اس کی سزا ملے گی، تولا جائے گا وہاں. لیکن آپ زبان سے اچھی اچھی باتیں کریں اور دل میں بیماری ہو، کوئی لابھ نہیں ہوگا اچھی بات کرنے کا. نہ میری اچھی بات کرنے کا کوئی لابھ ہوگا، نہ ان کی اور نہ آپ کی. اچھی بات کرنے کا لابھ تب ہوگا جب دل بھی اچھا ہو. جس بات کو میں بول رہا ہوں اس بات کے اوپر ایمان بھی ہو مجھ کو اور عمل بھی ہو میرا. تو دنیا کی محبت کینسر یا اس جیسی کوئی بیماری وہ رکاوٹ بن جاتی ہے راستے کی. تکبر اس سے بھی زیادہ خراب. تو اللہ سے مقابلہ ہے، یہ اللہ کی شان ہے. بس اگر گھمنڈ ہے تو اللہ ہی کر سکتے ہیں بس. اور تکبر کرنے والوں کے لیے قرآن میں اس قدر وعیدیں ہیں، جہنمی میں جائے گا تکبر کرنے والا. تو کیا ضروری ہے؟ دیکھیے، سوچئے، بولنے سے پہلے تولیے. تکبر کا لفظ تو نہیں ہے، تکبر کا جملہ تو نہیں ہے، تکبر کا شبد تو نہیں ہے، تکبر کا ایٹیٹیوڈ تو نہیں ہے، رویہ تو نہیں ہے. یہ بیماریاں جائیں گی کیسے؟ کیسے جائے گی بیماری؟ ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے. بخار کا علاج ہے، پیٹ خراب ہونے کا علاج ہے، گھٹنے کے درد کا علاج ہے، سر کے درد کا علاج ہے، آنکھ کے درد کا علاج ہے، دانت کے درد کا علاج ہے. تو تکبر کا کیا علاج ہے؟ دنیا کی محبت کا کیا علاج ہے؟ اس کے بعد حسد کا کیا علاج ہے؟ حرص کا کیا علاج ہے؟ فلاں 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 جتنی بیماریاں ہو سکتی ہیں ان کا کیا علاج ہے بھائی؟ ایک ہی علاج ہے، اللہ کی محبت. যদি مانوش کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو تکبر آ نہیں سکتا، اور اگر آئے گا تو رہ نہیں سکتا، چلا جائے گا. اگر اللہ کی محبت ہے تو دنیا کی محبت رہ ہی نہیں سکتی. اب اس کے الگ الگ طریقے ہیں. اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے دنیا کی محبت تیاگنی پڑے گی، تب اللہ کی محبت آئے گی. مشائخ کے ایک گروپ نے کہا، دوسرے گروپ نے کہا نہیں، اللہ کی محبت لے آؤ، دنیا کی محبت خود ہی چلی جائے گی. مولا کی محبت لے آؤ، دنیا کی محبت چلی جائے گی تمہارے دل سے، رہ ہی نہیں سکتی وہاں. جہاں اللہ رہے گا وہاں زندگی کیسے رہے گی؟ خود اپنا گھر صاف کر لیں گے. تمہارا دل جو ہے وہ خانہ خدا ہے، خدا کا گھر ہے تمہارا، اللہ کا گھر ہے تمہارا. گھر سمجھتے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے تمہارا دل. تم نے اس میں گندگی رکھ دی ہے، دوسری چیز کو بسا لیا. وہاں اللہ میاں ہونے چاہیے تھے، وہاں شیطان نے وہ اللہ میاں نہیں مسلط کر دیا شیطان نے. قرآن میں اللہ نے کہا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. گھٹی ہوئی زندگی دے دیں گے، دنیا میں سزا ہوگی. وہ میں کہہ رہا تھا نا ابھی، دنیا میں سزا ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا. تو وہ کہتے ہیں ڈپریشن ہو گیا. بھئی ریزن تو ڈھونڈو، ڈپریشن کا ریزن کیا ہے؟ ڈپریشن کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، بشنت. یہ بیماری ابھی بہت پھیل گئی ہے. وہ مسلمان کو کیسے ہو سکتی ہے بیماری؟ کبھی کبھی کسی کو ٹیکنیکل ریزن سے بھی ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کا علاج ڈاکٹر کر دیتے ہیں، دوا دے کے یہ کر کے وہ کرتے ہیں.
لیکن زیادہ تر لوگوں کو تو صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کے دل میں اللہ میاں نہیں ہے، شیطان ہے. انہوں نے ذکر خداوندی سے اعراض کیا ہے. اس آیت کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مسلمان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. یہ جو آخری آیت ہے اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کے لیے نہیں ہے. لیکن ہمارا حال تو ایسا ہی ہو رہا ہے. جب ہم مثال لے کے بیٹھتے ہیں تو ہمارا حال ایسا ہی ہے. نماز پڑھتے ہیں تو جتنے رکے ہوئے کام ہیں سب نماز میں یاد آتے ہیں. حالانکہ نماز کی نیت باندھے تو سارا بھول جانا چاہیے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ جن کا بھی یہ تذکرہ کر رہے تھے، ان کی طبیعت میں بہت جلدی تھی، ہر کام جلدی کرتے تھے. نماز کے لیے نیت باندھ لی تو ایسا لگتا تھا جسے انہیں کوئی کام ہی نہیں. ایسا نماز پڑھتے ہو میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا. نماز کو کھڑے ہو گئے تو کوئی کام نہیں، باقی سارے کام جلدی جلدی ہوتے تھے. جلدی سے تھوڑا ٹائم مل جائے جلدی سے سو جانا، ٹائم پورا ہو جائے تو جلدی سے اٹھ جانا. جاگ رہے ہیں اور کروٹ بدل رہے ایسا کبھی نہیں دیکھا. تو میں کیا کہہ رہا تھا پتہ ہی نہیں کسی ڈپریشن کی دوسری بات ہو رہی. ہاں ماشاء اللہ ایک آدمی نکلا ہے پورے مجمع میں. تو قرآن کریم نے وہ جو آیت وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، وہ گھٹی زندگی ہوگی. گھٹی زندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گلا گھوٹ کے تھوڑی رکھیں گے. تمہارا گلا آزاد ہوگا لیکن تمہارا دماغ، تمہارا کام، تمہاری کوئی چیز آزاد نہیں ہوگی. تم شیطان کے غلام ہوگے. نہ تمہاری نمازوں میں مزہ ہوگا. مزے کے لیے نماز نہیں پڑھی جاتی. کرنا کیا ہے؟ بس اسی کو ختم کر دو. کرنا کیا ہے؟ تو فرمایا تم مجھے ایک مرتبہ یاد کرو کہ نسخہ بتا رہا ہوں. ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، کینسر کی دوا کراؤ گے، ہو سکتا ہے کچھ دن کے لیے ٹھیک ہو جائے، سال 2 سال 3 سال بس، اور ہو سکتا ہے وہ بھی نہ ٹھیک ہو. کہیں دوا سوٹ نہیں کی دوا لے. یہی ہوتا ہے جب وہ چلتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، کینسر کے لیے جو کیموتھراپی کسی پیشنٹ کو سوٹ کرتی ہے، کسی پیشنٹ کو سوٹ نہیں کرتی. ہم جو بتا رہے ہیں اس کے بارے میں خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میری طرف 1 قدم چلو گے میں تمہاری طرف 10 قدم چلوں گا. تم میری طرف 1 قدم چلو گے میں تمہاری طرف 10 قدم چلوں گا. تم مجھے اکیلے میں یاد کرو گے تو میں تمہیں اکیلے میں یاد کروں گا. تم میرا ذکر مجھے یاد کرو گے لوگوں کے بیچ میں، مجمع میں، جسے ہم ابھی مجمع میں یاد کر رہے ہیں ہم سب لوگ، تو میں تمہیں تمہارے مجمع سے زیادہ اچھے بھیڑ میں، اچھے مجمع میں یاد کروں گا. تو کیا کرنا ہے؟ ہر چیز فیل ہو سکتی ہے، یہ فیل نہیں ہو سکتی. بس نیت ٹھیک ہونی چاہیے، فاؤنڈیشن ٹھیک ہونا چاہیے. کوئی شیخ بننے کے چکر میں کر رہا ہو تو وہ اونھے منہ گرے گا.
کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو قرآن کریم میں بہت واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہیں سکون تو وہیں ملے گا، وہیں آنا پڑے گا، اللہ کا ذکر ہی کرنا پڑے گا۔ آپشن نہیں ہے کوئی دوسرا کہ اچھا چلو حکیم کی دوا کھا لو، ڈاکٹر کر کے اٹھنے پہ نہیں کراتے، آپشن نہیں ہے۔ آپشن سمجھتے ہیں؟ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، وہی ایک راستہ ہے اللہ کا۔ ساری چیزوں سے زیادہ ضروری چیز ہے اللہ کا ذکر۔ تمہاری نماز اگر بننی ہے، بنانی ہے، اگر نماز کو نماز بنانا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ تمہارے روزے کو روزہ بنانا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ تمہارے حج کو حج بنانا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ تمہاری موت کے وقت خدا کا نام تمہاری زبان پہ ہونا ہے یا تمہارے دماغ میں ہونا ہے، تم حاضری کے ساتھ اس دنیا سے جاؤ گے تو تمہیں خدا کا ذکر کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں۔ ٹھیک ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اس نماز کے ذکر کو، نماز کے اس ذکر کو صحیح طرح سے کیا جا سکے۔ کرتا ہے، میرا کرتا ہے، یہ میری صدری ہے، صدری بولتے ہیں، واسکٹ بولتے ہیں، واسکٹ بھی بولتے ہیں، یہ میری صدری ہے، یہ میری واسکٹ ہے۔ اگر یہ کسی اور طریقے سے سلی ہوئی ہوتی تو اس کو ہم واسکٹ کہہ سکتے ہیں۔ نماز ہو جائے، یہ سمبھو نہیں ہے اللہ کے ذکر کے بغیر، سمبھو نہیں، ممکن نہیں۔ کوئی نہ کوئی طریقے سے اللہ کا ذکر کرنا ہی پڑے گا۔ دوستو، تھوڑا سا اللہ کا ذکر میں لگانا چاہیے، تھوڑا بہت۔ رکشا کرتے ہو تب بھی لگاؤ، مدرسے میں پڑھاتے ہو تب بھی لگاؤ، چاکری کرتے ہو تب بھی پڑھاؤ، لگاؤ۔ آپ گھر میں کھانا بناتی ہیں، بہنوں سے کہتا ہوں، آپ گھر میں کھانا بناتی ہیں، روٹی پکاتی ہیں، بھات پکاتی ہیں، گھر کے کام کاج کرتی ہیں، یہ سارے کام کاج آپ کے نیکی کے کاج ہیں۔ یہ نیکی کا کاج واقعی نیکی کا کاج بن جائے، تھوڑا سمے ذکر کریں۔ تمہاری چاکری، تمہاری وپشا، تمہارا مدرسہ، تمہارا پڑھنا، تمہارا پڑھانا، سب عبادت کے درجے میں آ جائے گا، کیفیت بدل جائے گی، سوچنے کا انداز بدل جائے گا۔ ابھی دوسری طرح کی چنتا ہوتی ہے، مر جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، پھر چنتا ہوگی اللہ مروں تو اچھے سے مروں، تیرا نام لیتے ہوئے مروں۔ خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ کیا بات ہے، ہر وقت اسی کام میں لگے رہتے ہیں، کوئی اور کام بھی نہیں ہے آپ کے پاس، آخر آپ اللہ میں سے چاہتے کیا ہیں؟ کیونکہ حضرت عائشہ نے کہا نا کہ اتنا ذکر کرو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ یہ کہنے لگے یہ تو پاگل ہیں، دیوانے ہیں۔ تو اس نے پوچھ لیا، حضرت یہ کیا چاہیے کیا آپ کو اللہ میاں سے اتنا زیادہ؟ کہا بس جب مرنے لگوں تو خدا کا نام میری زبان پر رہے، میری یادداشت میں خدا کا نام، بس اس کا نام لیتا ہوا چلا گیا، اس لیے ذکر کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ میں اور بڑا آدمی بن جاؤں، کرامتیں ہونے لگے۔ ایک بات اور، بات لمبی ہو گئی، چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ تک پہنچنے کے سارے راستے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہو کر گزر رہا ہے۔ جب ذکر کرنے لگو، ذکر کا ارادہ کر لو، تو یہ عزم کر لو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو شارٹ کٹ ہو جائے گا، آسانی سے پہنچ جاؤ گے، یقینی طور پر پہنچ جاؤ گے، گمراہ ہونے کا کوئی چانس نہیں رہے گا، انشاءاللہ کوئی خطرہ نہیں رہے گا گمراہ کا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی برکت سے۔ آپ کو، آپ کے بالوں کو، پیشانی کے بالوں کو پکڑ کے اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرما دیں گے، سیدھے راستے پہ چلیں گے۔ آخر دعوانا ارے نہیں، نکاح کی بات نہیں ہوتی، چلیے نہیں مولانا پڑھا آپ ویسے بھی ذکر مہر فاطمی نہیں ہو، کہاں ہے؟ بلاؤ جلدی سے بلاؤ۔ اچھا بیت ویت نہیں ہو گیا، اچھا چلو اعلان کر کے بیت ویت نہیں ہو گیا۔ مولانا نور اللہ صاحب کا بیٹا، یہ بیٹی ہے؟ کون ہے مولانا نور اللہ صاحب؟ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی ہے، مہر فاطمی ہے، اور مولانا حافظ محمد عبداللہ فاروق، ماشاءاللہ یہ تو بڑا زوردار پہنا ہوا ہے، لگ رہا ہے کہ واقعی دلہا ہو۔ مولانا یحییٰ صاحب، اچھا انہی کا بیٹا ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا ملن میاں کی بیٹی ہیں عائشہ بیگم، اوکے۔ ان کا وہ کہاں ہے؟ وکیل کون ہے؟ اجازت کس نے لی ہے؟ ہماری طرف سے آیات اللہ، یہ ملن میاں کی طرف سے۔ بھیا تمہاری طرف سے کوئی ضرورت نہیں، بیٹھ جاؤ۔ اب ان کی طرف سے تم نے اجازت لی تھی؟ آپ پوچھیے بنگلہ میں، اجازت لے آئے مہر فاطمی پر، اور کس کے سامنے لیا؟ شاکی کون ہے؟ اور دوسرا شاکی کون ہے؟ آپ کے پوچھو بنگلہ میں کہ کیا آپ کے سامنے لیا تھا؟ جی 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 کن کا؟ دو نکاح ہے، اچھا یہ چونو میاں ہے کوئی؟ تو آپ نے کس نے اجازت لی ہے؟ میں تو ایک ہی نکاح سمجھ رہا تھا، دو دو کروا رہے ہیں آیت اللہ صاحب۔ آپ نے ایک یہ ہے شاکی، اور دوسرے کون ہے؟ ان کا دلہا کون ہے؟ ادھر والوں کا دلہا کون ہے؟ اوپر اوپر بیٹھا اذان ہو جائے، دونوں کا مہر فاطمی ہے۔ مائک بند ہو گیا، کس نے بند کروا دیا؟ کس نے مائک بند کر دیا؟ اذان مطلب رسول اللہ کیا کریں، پڑھا دیں انتظار کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مولوی حافظ محمد عبداللہ فاروق آپ مولانا محمد نور اللہ صاحب کی صاحبزادی سعدیہ خاتون کا نکاح بعوض مہر فاطمی میں نے آپ کے ساتھ کر دیا، آپ نے قبول کیا؟ السلام علیکم قبلتها. چونو حنیف احمد آپ ہیں، میلن میاں کی بیٹی عائشہ بیگم کا نکاح بعوض مہر فاطمی میں نے آپ کے ساتھ کیا، آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا، میں نے قبول کیا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان رشتوں میں برکتیں عطا فرمائے اور خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنائے، اولاد صالح عطا فرمائے، ہر طرح کے حرام سے، حرام دیکھنے، حرام کھانے، حرام بولنے، حرام سننے، حرام سوچنے، ہر طرح کے حرام سوچنے. آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے، کسی سے کوئی مسافہ نہیں ہوگا، کوئی مجلس کو خراب نہیں کرے گا. ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں گے، کوئی اٹھے گا نہیں، کوئی اٹھے گا؟ بات مانیں گے؟ میں سلام کر رہا ہوں، آپ جواب دے دیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم.